دوستو بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو دراصل حدیث نہیں ہوتی، یا اگر یہ کہا جائے کہ جو میں اب بیان کرنے جا رہا ہوں یہ احادیث نہیں ہیں، یا یہ کہا جائے کہ یہ مشہور زمانہ 50 وہ حدیثیں ہیں جو من گھڑت، نہایت ہی ضعیف اور حد درجے ناقابل قبول ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ ہمارے دوست ہیں کامل بھائی، انہوں نے ایک درخواست کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ صاحب یہ جو بھیجی ہیں 50 ضعیف حدیثیں، ان کا ایک ویڈیو بنا کر کیوں نہ آپ اپنے چینل پہ اس کو ڈالا جائے؟ کیا بہت خوبصورت مشورہ ہے، بہت خوبصورت بات ہے، اس لیے کیونکہ جب لوگ ان احادیث کے بارے میں سنیں گے انہیں علم بھی حاصل ہوگا، اور اس ویڈیو کو سننے کے بعد وہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، تاکہ میں اور آپ یا بھائی کامل کی اس رائے پر عمل کر کے ہم قرآن و سنت کی شمع روشن کریں، اندھیروں کو بھگا سکیں، جھوٹ کا تعاقب کر سکیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ بہتان باندھتے ہیں ان کو ہم یہ کہہ سکیں کہ جناب یہ حدیث نہیں ہے۔ 50 وہ حدیثیں، 50 وہ مشہور ضعیف اور موضوع روایات۔ سب سے پہلی بات، وہ بڑھیا کا قصہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ ایک بڑھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ من گھڑت ہے، بے بنیاد ہے، لا یثبت۔ میری ویڈیو بھی اس ٹاپک پر موجود ہے۔ نمبر 2، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شین کو سین پڑھا کرتے تھے اور ان کو اذان دینے سے روکا تو سورج طلوع نہیں ہوا۔ دونوں روایت من گھڑت اور بے بنیاد ہے۔ نمبر 3، وہ اس قرنی کا اپنے دانت مبارک توڑنے والی روایت بھی من گھڑت ہے۔ جی ہاں، اور یہ بھی من گھڑت ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کیلا جب اللہ تعالیٰ نے اتارا اس دنیا پہ تو وہ کیلا بھی حضرت اویس قرنی کے لیے اتارا گیا تھا۔ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ نمبر 4، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا زنا کرنے والا قصہ بھی بے بنیاد اور من گھڑت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور حضرت عمر جیسے جلیل قدر صحابی کی شخصیت کو مجروح کرنے کے مترادف عمل ہے۔ نمبر 5، وطن کی محبت ایمان ہے، یہ بھی من گھڑت ہے۔ نمبر 6، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ روایت بے بنیاد اور جھوٹی ہے، اس لیے اس طرح کی روایات کو پیش نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 6، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ نمبر 7، عالم کے پیچھے ایک نماز 4440 نمازوں کے برابر ہے۔ روایت من گھڑت ہے۔ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی جانا پڑے، یہ نمبر 8، یہ بھی بے بنیاد ہے۔ یہ ویڈیو ہمارے چینل پر بھی موجود ہے۔ دوران نماز حضرت علی کے بدن سے تیر نکالنے والا مشہور قصہ بھی بے بنیاد ہے۔ نمبر 9۔ نمبر 10، جس کا کوئی پیر نہ ہو تو اس کا پیر شیطان ہوا کرتا ہے، یہ بے بنیاد اور من گھڑت ہے۔ تقلیدی مذاہب والوں نے اس طرح کی باتیں گھڑ کر پیش کر لی ہیں۔ ہاروت اور ماروت اور زہرہ کا قصہ بھی من گھڑت ہے۔ نمبر 11۔ نمبر 12، ماہ سفر یا ماہ رمضان کی بشارت دینے پر جنت کی بشارت دینا غلط ہے، بے بنیاد ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ نمبر 13، اگر جھک جانے میں عزت کم ہو تو قیامت کو مجھ سے لے لینا، یہ من گھڑت روایت ہے، بہت مشہور ہے۔ میں تو بلکہ اس کو ایک عالم دین نے اپنی
फेसबुक वॉल पर इसको चस्पा किया था। जब मैंने उनको कहा तो फिर बहरहाल उन्होंने, चूँकि आलिम थे, इस बात को उन्होंने पेश किया और मैंने जब दलील मांगी तो कहा कि दलील तो नहीं है, रुजू कर लिया। तो आप भी बिला तहकीक कोई भी बात फेसबुक पेज पर, व्हाट्सएप पर शेयर ना किया करें। नंबर 14, मैं एक छुपा खजाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं, सो मैंने कायनात को पैदा किया। ये भी बेबुनियाद है, अल्लाह ताला की तरफ मंसूब ये झूठी रिवायत है। नंबर 15, जिना कर्ज है, अगर तूने उसे लिया तो अदा तेरे घर वालों से होगी। ये बेबुनियाद और मन घड़त है। कोई भी शख्स, ला तज़िरु वाज़िरतुम विज़्र उख़रा, कोई भी शख्स किसी का बोझ नहीं उठाता है। तो ये बेबुनियाद बात है कि जनाब आपने अगर ज़िना कर लिया है तो वो आने वाली नस्लें भुगतेंगी। औज़ु बिल्लाह। नंबर 16, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब देखकर दमिश्क से मदीना आना, फिर अजान देना और मदीने वालों को आओ बका में, ये रोने धोने वाले जो किस्से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत बिलाल का किस्सा बड़ा मशहूर है, बेबुनियाद और मन घड़त है। नंबर 17, आप अलैहिस्सलाम का दुआ फरमाना कि मेरी उम्मत का हिसाब मेरे हवाले फरमा दीजिए ताकि मेरी उम्मत को दूसरी उम्मत के सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। ये भी बेबुनियाद और मन घड़त बात है। नंबर 18, हर नबी को नबूवत 40 बरस बाद मिली है। बेबुनियाद है, मन घड़त है। और दुरूद पढ़ने पर 19 नंबर, दुरूद पढ़ने पर अल्लाह 70,000 परों वाला परिंदा पैदा कर देंगे जिसकी तस्बीह का अजर दुरूद पढ़ने वाले को मिलेगा। ये भी मन घड़त रिवायत है। इसी तरीके से नंबर 20, जो शख्स अज़ान के वक्त बातें करता है उसे मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होता। मन घड़त है, बेबुनियाद है। मेरे एक दोस्त ने अभी कल शेयर की, उनको बताया लेकिन वो गुमसुम के लड्डू बन गए। अरे तौबा कर लिया करें, माफ़ी मांग लिया करें अल्लाह से। हमसे गलती हुई है, गलती इंसान से हो जाती है, लेकिन जब आपको बताया जाए ना कि आपने ये ज़ईफ़ या झूठी रिवायत नकल की है, अल्लाह से तौबा करें और लोगों को बताएं कि ये झूठी रिवायत है। नंबर 21, अल्लाह ताला का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौके पर फरमाना कि आप जूतों समेत अर्श पर आ जाएं, ये बेबुनियाद और मन घड़त है। नंबर 22, फजर की सुन्नतें घर में अदा करने पर रोज़ी में वसअत, अहले खाना के माबैन तनाज़ा न होना और ईमान पर ख़ात्मे की दलील बेबुनियाद और झूठी रिवायत है। नंबर 23, रोज़े महशर बारी ताला का इरशाद होगा कि कौन है जो हिसाब दे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के सामने आने पर अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। सनदन नहीं मिलती बल्कि ये मौकूफ़ बेबुनियाद रिवायत है। आप अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम का दुनिया में 10 बार आना और 10 चीज़ें ले जाना, ये भी बेसनद और ला यसबुत अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बेबुनियाद बात है और इसका भी कोई सबूत नहीं मिलता। नंबर 25, बेपर्दा औरत जहन्नुम में बालों के बल लटकाई जाएगी, ये भी सही हदीस से साबित नहीं है। 27, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साल हर हामिला औरत के घर लड़के का पैदा होना, बेबुनियाद। नंबर 28, हज़रत बिलाल का आपकी ऊँटनी की नकेल पकड़कर जन्नत में दाखिल होना, बेबुनियाद, झूठ पर मबनी। नंबर 29, आप अलैहिस्सलाम का इरशाद है, मुझे मौत का इतना भरोसा भी नहीं है कि एक तरफ सलाम फेरूं तो दूसरी तरफ भी फेर सकूंगा या नहीं। इसी तरीके से नंबर 30, अबू जहल के हाथों में कंकरियों का आपकी शहादत देना सनदन सही नहीं है। नंबर 31, दौरान नमाज वालिदैन की पुकार पर नमाज छोड़कर जाने वाली रिवायत शदीद ज़ईफ़ है। नंबर 32, मोमिन के झूठे में शिफा है, ये मन घड़त है। इसी तरह से 33, अबू बकर सिद्दीक़ का टाट का लिबास पहनना और बाली ताला की जानिब से उन पर सलाम,
یہ بے بنیاد ہے۔ نمبر 34، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکرات میں جبریل سے کہنا ہے کہ میری ساری امت کے سکرات کی تکلیف مجھے دے دو، یہ بھی جھوٹی روایت ہے۔ نمبر 35، ایک عورت اپنے ساتھ 4 اشخاص کو جہنم لے کر جائے گی، بے بنیاد، جس میں کہا جاتا ہے بھائی، شوہر، بیٹا وغیرہ وغیرہ، بے بنیاد ہے۔ نمبر 36، روز قیامت ایک نیکی دینے پر 2 افراد کا جنت میں جانا سندن ثابت نہیں ہے۔ نمبر 37، جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک تمام قبرستان سے 40 دن تک اللہ تعالیٰ عذاب کو دور کر دیتا ہے، بے بنیاد ہے۔ نمبر 38، معراج کا خاص راز حضرت عائشہ کے اپنے والد ابو بکر صدیق سے مشورہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات کی خاص باتوں میں سے ایک بات کا پوچھنا اور ابو بکر صدیق کو بتانا، جس کو سن کر وہ رو پڑے تھے، یہ روایت بھی غیر مستند ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے، ایک اعرابی کو اپنے آگے طواف کرتے ہوئے پایا، جس کی زبان پر یا کریم کی صدا تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے یا کریم پڑھنا شروع کر دیا، جس پر اس نے آپ سے فرمایا کہ آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں، یہ بے بنیاد اور جھوٹی اور من گھڑت روایت ہے۔ نمبر 40، 2 شخص حضرت عمر فاروق کی محفل میں داخل ہوئے اور ایک شخص کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ اس شخص نے اقرار کیا اور کچھ امانتیں واپس کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی، جس پر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ضمانت دی۔ وہ بڑا قصہ مشہور ہے، بہت قصہ نگاروں نے اس کو نقل کیا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ روایت بھی سندن ثابت نہیں ہے کسی بھی مستند کتاب میں۔ نمبر 41، کچرا پھینکنے والی بڑھیا اور مکہ چھوڑ کر جانے والی بڑھیا، تو یہ روایت بے بنیاد ہیں، جھوٹی ہیں۔ ایک شخص میں 4 خامیاں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، اس شخص نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تو اس کے باقی سب گناہ بھی چھوٹ گئے، یہ بھی بے بنیاد ہے۔ یہ کہنا کہ ایک شخص میں 4 خامیاں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تو اس کے باقی سب گناہ بھی چھوٹ گئے، یہ بے بنیاد من گھڑت ہے۔ ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، یہ بھی بے بنیاد ہے۔ جس شخص کے یہاں بچہ پیدا ہو اور وہ اس کا نام برکت حاصل کرنے کے لیے محمد رکھے تو وہ بچہ اس کا والد کا جنت میں جانے کا سبب بنے گا، بے بنیاد ہے۔ 45، اپنی اولاد کو رونے پر مت مارو، کیونکہ بچے کا رونا 4 مہینے لا الہ الا اللہ اور 4 مہینے تک محمد الرسول اللہ کہتا ہے، اعوذ باللہ، یہ بڑا من گھڑت بے بنیاد ہے۔ 46، بخیل جنت میں نہیں جائے گا اگرچہ وہ عابد ہو، اور سخی جہنم میں نہیں جائے گا اگرچہ کہ وہ فاسق ہو، بے بنیاد اور من گھڑت بات ہے۔ نمبر 47، ایک گھڑی غور و فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ جو روایت ہے نا، اس روایت پر بہت مشہور قصہ ہے اور میں آپ کی خدمت میں سناؤں گا، کیونکہ میں نے اس سعودی ایک قاضی کو یہ روایت بیان کرتے ہوئے سنا تھا، بڑا مشہور قاضی جدہ کا، اور جب میں نے اس سے پوچھا تو وہ کبکہ رہ گیا، اور اس نے میرے متنبہ کرنے پر جب میں نے اس حدیث کو ٹوکا کہ یہ حدیث نہیں ہے تو اس نے منبر رسول پر چڑھ کر میرا شکریہ ادا کیا تھا، اور وہ واقعہ میں کبھی نہیں بھول سکتا، اور اس کی گواہ شیخ معراج ربانی بھی ہے، جبکہ اس نے خطبے میں کہا کہ ایک ہندی نے آ کر مجھے نصیحت کی اور مجھے آئینہ دکھایا تو شیخ معراج ربانی میرے ساتھ تھے۔ حضرت 48 حدیث نمبر جو جھوٹی روایات اور ضعیف روایات ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، جب میں آپ سے بات کرتا ہوں تو میرے اور آپ کے درمیان 70,000 پردے ہوتے ہیں، لیکن امت محمدیہ جب افطار کے وقت دعا مانگتی ہے تو کوئی پردہ نہ ہو، یہ بھی من گھڑت ہے۔ اور 49، شب قدر کے حوالے سے نوافل کی خاص تعداد یا خاص طریقے سے نماز پڑھنے والی روایت من گھڑت ہے، چاہے وہ شب قدر کی ہو
جیسے شب برات کی کیوں نہ ہو، اور اسی طریقے سے تہمت کی جگہوں سے بچ کے رہو، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 50 ایسی روایتیں ہیں جن کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ یہاں ایک حدیث آپ کی خدمت میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 109 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ جو روایات آپ نے سنی ہیں یہ جھوٹی روایات ہیں، آپ کہیں دیکھیں کہیں سنیں تو ان کو ضرور متنبہ کر دیں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ممکن ہے کسی کی نجات کا یہ سبب بن جائے، اور ممکن ہے میری اور آپ کی اللہ رب العالمین اسی لیے معاف فرما دے ہماری کوتاہیوں کو کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بہتان لوگوں نے باندھے ہیں اس کی نشاندہی کر دی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عاقل جدہ سے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔